لوگوں کی ناکامی کی کچھ وجوہات نیپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں تحریر کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 100 میں سے 80% لوگ اپنی زندگی کا کوئی مقصد یا منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ جس طرح چلیں یا جس طرح سمندر کی ہوا چلے، ان کی زندگی کی کشتی اسی طرف اپنا رخ کر کے چل پڑتی ہے۔ یہ الگ نہیں ہونا چاہتے لوگوں کی بھیڑ سے یا ان سمندر کی ہواؤں سے جو کہ ان کی زندگی کی کشتی کو غلط رخ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ دوستو، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی منصوبہ یا مقصد نہیں رکھتے، ان کی مثال اس گاڑی کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کا کلنڈر کہے لاہور لاہور لاہور، اور لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں میں دھکے کھاتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے لاہور جا کر کرنا کیا ہے۔ یہ وہ 100 میں سے 80% لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد یا گول نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ باقی 20% کچھ اس طرح تقسیم ہیں۔ 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارے کسی جسمانی کمزوری یا کسی اعضاء کے ناکام کرنے کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی کسی جسمانی کمزوری کا شکار ہو تو آپ کو دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے اپنی کسی جسمانی کمزوری کے باوجود اپنی محنت سے دنیا میں بہت نام کمایا۔ باقی 15 میں سے 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سب حالات نارمل ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے کام کو کل پر ٹالتے ہیں، کل کبھی نہیں آتا اور ان کی زندگی کل کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور ان کی زندگی کا مقصد بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ میں نیپولین ہل نے تحریر کیا کہ مجھے امریکہ کے کامیاب ترین لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اس وقت ہاتھ لگی جب وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا ماننے لگے تھے۔ ہار کے کنارے پر ہی انہیں کامیابی ملی۔ شکست کو اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب وہ کسی ایسے انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے جو کہ اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہو۔ کامیابی کے قریب ہی ہار مان جانے والی کہانی مسٹر ڈاربی اور اس کے انکل کی ہے، جو اپنی منزل سے صرف 3 فٹ کی دوری پر ہی ہار مان کر کام چھوڑ گئے۔ آریو ڈاربی اور اس کے انکل کو سونے کی کان تلاش کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے کچھ جگہوں پر کھدائی کرنا شروع کی اور ہر ایک جگہ پر انہیں سونے کے آثار مل گئے۔ آریو ڈاربی اور اس کے انکل نے سونے کے آثار لیب میں تحقیق کے لیے بھجوائے تو پتہ چلا کہ یہ امریکہ کی سب سے بڑی سونے کی کان ہم نے دریافت کی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد سونے کے آثار ملنا بند ہو گئے۔ آریو ڈاربی اور اس کے انکل نے کھدائی میں اور شدت لائی۔ کئی ہفتوں تک کھدائی جاری رہی، لیکن سونے کے آثار دوبارہ نہ ملے۔ پھر انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو لوگوں کی اکثریت کرتی ہے، ہار ماننے کا فیصلہ، کوئٹ کر جانے کا فیصلہ۔ انہوں نے کھدائی کی مشینیں بہت ہی کم قیمتوں میں ایک کباڑیوں کو بیچ دی اور مایوس ہو کر اپنے شہر آ گئی۔ اس کباڑیے نے سوچا کیوں نہ میں بھی کوشش کر لوں، اور اس نے ایکسپرٹ بلا کر اس جگہ کا جائزہ کروایا۔ ایکسپرٹ نے جائزہ کر لینے کے بعد اس کباڑیے سے کہا کہ پہلے والے ملکان کو فالٹ لائن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر میری کیلکولیشن ٹھیک ہوئی تو صرف 3 فٹ کی دوری پر ہی آپ کو سونے کے آثار دوبارہ مل جائیں گے۔ اور اس کباڑیے نے 3 فٹ کی ڈرلنگ کرائی اور سونے کے آثار دوبارہ مل گئے، اور اس کے بعد کباڑیا بہت دولت مند ہوا۔ مسٹر ڈاربی نے اس صدمے سے نکل کر اپنے شہر میں انشورنس پالیسی بیچنے کا کام شروع کر دیا، اور انہوں نے اس کام میں بہت ہی ترقی کی۔ مسٹر ڈاربی کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص ان سے انشورنس پالیسی لینے سے منع کرتا تو وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں وہ شخص ہوں جو صرف 3 فٹ کی دوری پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کو کھو بیٹھا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا کہ کیا پتہ 3 فٹ کی دوری پر کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ میری انشورنس پالیسی کو لے لے، اور وہ تلاش میں چل پڑتے۔ دوستو، وہ اپنی ہار کو عارضی ماننے لگے تھے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ اپنی ہار کو عارضی ہی مانتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ ایک بار اور کوشش کرنے کے بعد کامیابی مل جائے۔ مسٹر ایڈیسن نے 1000 بار ناکام ہونے کے بعد بلب ایجاد کیا۔ دوستو، ہر کامیابی کے پیچھے آپ کو ناکامی ہی ملے گی، اور اس ناکامی کو عارضی مانو اور پھر کوشش میں لگ جاؤ۔ ایسی ہی ایک خاتون فینی ہسٹ کی کہانی ہے جو 1915 میں نیو یارک آئی۔ وہ اپنے لکھنے کی صلاحیت کو دولت میں بدلنا چاہتی تھی، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن یہ کامیابی اس کو راتوں رات نہیں ملی۔ فینی ہسٹ 4 سال تک امریکہ کے ایک فٹ پاتھ پر سوتی رہی اور لکھتی رہی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنی سٹوری ایک امریکہ کے اخبار کو بھیجی، مگر وہ اخبار والوں نے ریجیکٹ کر دی۔
اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی سٹوری اخبار والوں کو بھیجی، لیکن وہ بھی اخبار والوں نے ریجیکٹ کر دی۔ 36 بار فینی ہسٹ نے ان اخبار والوں کو اپنی سٹوری بھیجی، مگر اخبار والے فینی ہسٹ کی سٹوریوں کو مسلسل رد کرتے رہے، اور پھر اخبار والوں نے فینی ہسٹ کی ایک سٹوری کو رکھ لیا، اور اس کے بعد فینی ہسٹ کے پاس بہت دولت آئی۔ کوئی اور ہوتا تو پہلی یا دوسری ریجیکشن پر ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا، مگر فینی ہسٹ نے ان اخبار والوں کی 36 بار ریجیکشن کا سامنا کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد فینی ہسٹ کے پاس ایک فلم ڈائریکٹر آیا اور فینی ہسٹ کو ایک ایسے ناول کے لیے $1,00,000 پیش کیے جو کہ ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ اس وقت کا ورلڈ ریکارڈ تھا کہ کسی ایسے ناول یا کہانی کے لیے $1,00,000 کا ملنا جو کہانی یا ناول ابھی چھپا ہی نہ ہو۔ اور جب وہ کہانی مارکیٹ میں آئی تو اس نے $1,00,000 کے معاوضے سے زیادہ کا بزنس کیا۔ فینی ہسٹ بتاتے ہیں کہ اس فٹ پاتھ پر ایسے ہزاروں لوگ تھے جن کو ایک برگر یا ایک کافی کا کپ میسر ہو جائے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے تھے، مگر فینی ہسٹ وہاں کافی یا برگر کے لیے نہیں بیٹھی تھی، وہ اپنے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کا سوچ رہی تھی۔ دوستو، یہی وہ آخری 5% لوگ ہوتے ہیں جو تب تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو کامیابی حاصل نہ ہو جائے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے YouTube چینل امثل AK کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔